اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہم نے ماہ رمضان المبارک کے راتوں کے مستحب اعمال بیان کیے، جن میں سے چند بیان کیے تھے۔ ان میں سے پہلا افطار کرنا، جو نماز مغرب کے بعد افطار کرنا مستحب تھا، اور اس کے بعد مباح اور حلال چیزوں سے روزے کو افطار کرنا۔ اور ان میں یہ بھی بتایا کہ ہلال میں سے افطار کرنے میں کیا فلسفہ تھا۔ جو ایک کھجور جو ہے سے افطار کر رہے تھے، تو اس میں علماء طب نے یہ بتایا کہ کھجور میں جو فوائد ہے وہ 40 چیزوں کے فوائد جو ہے اسی ایک کھجور میں ہے۔ جس طرح مثلا نارنگی ہے، اورنج، اسی میں وٹامن سی ہے، تو اسی میں ایک ہی فائدہ ہے، لیکن کھجور وہ ہے جس میں 40 چیزوں کے فوائد جمع ہے۔ تو یہ ہم نے بیان کیا۔ اور حرام کا جو فلسفہ تھا کہ حرام چیزیں کیوں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک نقصان اور ضرر تھا۔ خداوند قدوس نے انسان کو اسی ضرر سے بچانے کے لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور جن میں فوائد ہے تو اسی کے کھانے سے لوگوں کو ثواب اور اجر دے رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بیان کیا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں روزہ افطار کرنے کے وقت سورہ قدر، سورہ انا انزلنا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں تو روزہ افطار کرنے کے وقت یہ دعا پڑھنا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ کیوں کہ جو بھی شخص یہ دعا پڑھے گا تو خداوند قدوس اس کو ہر اس شخص کا ثواب عطا کرے گا جس نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہر ایک کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو یہ دعا پڑھے گا۔ اور منقول ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کہ جب وہ روزہ افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی دعا پڑھنا مستحب ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہے جب بھی ہم روزہ افطار کریں تو پہلے لقمے پر ہم یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ یہ دعا پڑھنے سے جب کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا تو خداوند قدوس اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں کہ روایات میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہر روز 10 لاکھ خداوند قدوس آتش جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دعا پڑھنے سے خداوند قدوس سارے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دعوت فکر دوں گا کہ یہاں پر گناہ جو سارے معاف ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اب بعض ایسے گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہیں جو حقوق الناس، حقوق العباد سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آیا سب کے سب ہیں، چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے، یا فقط وہ سارے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہاں پر جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہے حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ۔ کیوں کہ حقوق الناس، حقوق العباد سے جو گناہ تعلق رکھ رہے ہیں، اگر وہ شخص خود معاف نہ کرے تو خدا بھی وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا حقوق العباد اتنے سنگین ہے۔ تو ابھی حقوق العباد، حقوق الناس یہ کیا ہے؟
آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جس قوموں پر عذاب آیا ہے، جس بھی قوم پر عذاب آیا ہے، وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے نہیں آیا، بلکہ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے، سورہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن میں دیکھ لیں تو وہ حقوق العباد، حقوق الناس سے جو گناہ تعلق رکھتے ان کی وجہ سے آیا ہے۔ کبھی بھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ کسی قوم نے نماز نہیں پڑھی تو اس پہ عذاب آیا، کسی قوم نے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، خمس نہیں ادا کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کسی واجبات کو ترک کیا تو ان پر عذاب آیا، کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اگر عذاب ان قوموں پر آیا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ان اقوام نے یا تو امانت میں خیانت کی ہے، یا کسی چیز میں ملاوٹ کی ہے، یا تول ناپ میں کمی پیشی کی ہے۔ اس طرح کی جو حقوق ہیں، جو حقوق العباد اور حقوق الناس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ان اقوام پر، ان قوموں پر عذاب آیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے، اسی میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند قدوس بھی حقوق اللہ جو ہے اپنے حقوق میں جو بھی گناہ ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاف کرتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک وہ لوگ معاف نہ کریں تو خداوند قدوس بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کسی شخص کو یا خود کوئی آپ دیکھیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں، ہم پر اگر کسی پر اعتماد کرنا چاہیں تو آیا اس کی نمازوں یا اس کے روزوں کو نہ دیکھیں کہ بھائی یہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، ساری رات اس نے نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھتا ہے، ہاں اتنی بڑی داڑھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آیا یہ شخص متقی ہے، یہ اعتماد کے لائق ہے، بھروسے کے لائق ہے یا نہیں ہے، تو آپ اسی کے حقوق العباد، حقوق الناس کے اعتبار سے دیکھیں کہ ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اگر وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ اچھا بندہ ہے، اگر امانت میں خیانت کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اچھا بندہ، دیندار بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں اگر کمی پیشی نہیں کر رہا ہے تو وہ اچھا بندہ ہے، اگر ناپ تول میں کمی پیشی کر رہا ہے سمجھ لو کہ وہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کر رہا تو وہ اچھا بندہ ہے، اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم کسی سے اگر ادھار لیتے ہیں کوئی بھی چیز، کوئی برتن وغیرہ یا کوئی چیز، اگر وہ نہیں لوٹا رہے تو وہ بھی حقوق الناس میں آ رہی ہیں، یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے جو حقوق العباد اور حقوق الناس سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھیے جب یوم الحساب ہم سے حساب لیا جائے گا تو چاہے وہ حقوق الناس میں ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قلیلی مقدار میں کیوں نہ ہو، ان کا حق، ان کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ جب تک ہم حساب نہیں دیں گے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں پر مثلا کسی شخص کا 1 درہم ہے، تو اب وہاں پہ درہم تو نہیں آئے گا کہ وہ درہم دے گا، چاہے کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی دولت مند ہو، لیکن یوم الحساب اس کے پاس درہم تو نہیں ہوگا کہ اس شخص کو وہ درہم دے، اس کا حق ادا کرے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یوم الحساب جو شخص نے عبادات کی ہیں، جو زیارات کی ہیں، جو حج کیے ہیں، تو وہ شخص جس کا درہم ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس درہم کے بدلے میں جو تو نے زیارتیں کی ہیں وہ دے دو، تو ہمیں دینا پڑے گی۔ وہ کہے کہ بھائی فلاں حج کا ثواب مجھے دے دو اس درہم کے بدلے میں، تو وہ حج کا ثواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ جو قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی سرمایہ ہے اعمال نیک میں سے، ہمیں انہی میں سے ان کو دینا پڑے گا۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے تو اس کے لیے مشکل اور بڑھ جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خداوند قدوس سے دعا کریں اس ماہ رمضان المبارک میں کہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین اور محرومین کے، اقربا کے، اصدقاء کے گناہ بخش دے، اور خدا سے یہ دعا کریں کہ ہمیں توفیق دے کہ ان گناہوں سے ہمیں
بخشے، ہمیں دور رکھیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔